الرحمن الرحیم۔ آج کے دن جو ہے جو تقریب رکھی، جیسا کہ سید بھائی نے بتایا طارق صاحب کے اجلاس کے اندر، یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے، اور اس وطن عزیز کے بیٹے نے یہ ثابت کیا اغیار غیر کے اندر کہ اگر ہمارے قومی پرچم کی کوئی توہین کرے تو ہم تمام حدیں پار کر کے، جیسا کہ کہا کہ ملاقات کیا اور اس کے بعد عزت کو بحال کروایا، اور ان سے اور وہ خبریں یہاں تو نہیں چلی پاکستانی میڈیا پر۔ تو عزیزان من، آپ غور کر لیں برادر کہ میڈیا کی کیا پالیسی ہے۔ اگر کہیں پرچم کی توہین ہو، وہ خبر آئے تو وہ ہمارے میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر چلے جائے، تو یہ افسوس کی بات ہے اور یہ شرمناک عمل ہے۔ اس طرح اسد سعید صاحب اور ان کی پوری ٹیم جدوجہد کر رہی ہے میڈیا کی بحالی کے لیے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پودا ہے جو لگایا تھا اسد سعید صاحب نے، اور یہ تناور بن گیا ہے، اور اس کی شاخیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ جلد پھیلیں گی۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس کے قومی پریس کلب ہونے کے صدر ہونے کے ناطے سے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں بالکل، اور انشاءاللہ میں شامل تھے، شامل ہیں اور شامل رہیں گے۔ اور ڈسٹرکٹ قومی پریس کلب کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری بلڈنگ بھی 2007 میں چھینی گئی، جبرن وہ بھی واپس لے لی گئی ہے، تو ہم بار بار اس پہ اسد سعید بھائی نے ہمارا ساتھ بھی دیا اور حوصلہ افزائی بھی کی، اس کا بھی بڑا مشکور ہوں اس کے لیے۔ اور جو تمام دوست ہیں، صحافت تک سے وابستہ ہیں، فوٹوگرافر ہیں، فوٹو سے کام کر رہے ہیں، تو بھائی 14 اگست آج کے آپ کے پریس ٹائم سے کل ہمارا ایک پروگرام ہے 4 بجے۔ آپ تمام دوستوں کو اسد بھائی کے توسط سے دعوت دینا چاہتا ہوں، پرچم کشائی بھی ہوگی، ٹائم ہے کل 4 بجے سے، اور اس پر تمام لوگ مصروف ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر۔ تو ہمارے سردار صاحب محب اللہ صاحب، چانڈیو صاحب، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اور تمام دوست احباب بھی اس کی تشریف لائیں، اور میں دعا کروں گا اللہ کریم سے کہ آج کے دن اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں مولد ہیں اسد بھائی کے، اسد بھائی کو کاملہ عاجلہ جو صحت عطا فرمائے، اور اس سے ڈاکٹر صاحب بھی ہم بڑے مشکور ہیں کہ آج ہمارا بھائی جو ہے، میں اکثر جب آتا تھا بھائی سے ملنے آج اگر بارے تکلیف ہوتی تھی نا، تو اب یہ کہ عمل کرتے ہوئے آج اس قابل ایک ہمارے اندر بیٹھے ہیں، اور اللہ پاک ان کو جلد سے جلد صحت کرے اور یہ صحت کی بلندیوں پر جائیں، اور جس طرح ہم پہلے بھاگ دوڑ کرتے تھے اسی طرح کام کرتے ہوئے انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے بھائی کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو اعمال کو اور اپنی کوششوں کو ہماری عزیز بارگاہ میں نظر مقبول فرمائے۔ ہماری نعمت لاج بلدیہ ٹاؤن سے وائس چیئرمین ہیں رحیم شاہ صاحب، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں، استقبال کروں گا، انہیں بلاؤں گا اور وہ چند الفاظ میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں۔ کیونکہ میں ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس کو وائس چیئرمین ہوں۔ جیسے سر نے کہا کہ یہ ملک بہت قربانیوں سے بنا ہے، ہم اس ٹائم موجود تو نہیں تھے مگر اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک کیا ہوتا ہے، قوم کیا ہوتی ہے، اور کیونکہ جب ہم اپنی علاقوں میں ہوتے ہیں، اپنی گلیوں میں ہوتے ہیں، جس طرح ہمیں ہماری گلی خراب نظر آتی ہے، ہمارا محلہ خراب نظر آتا ہے، تو اس طرح اگر ہمارا ملک بھی خراب ہوگا تو ہمیں دکھ ہوگا۔ جب آپ کے گھر کے سامنے کوئی کچرا پھینک کے چلا جاتا ہے آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، تو اس طرح اگر آپ کے ملک پہ کوئی کچرا پھینکے تو آپ کو کتنا دکھ ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ یہاں پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اور کافی سینئر ہیں، کافی بڑے ہیں، کافی کچھ جانتے ہیں، میں اتنا کچھ مجھے علم نہیں ہے ان چیزوں کے حوالے سے، مگر جو تھوڑا بہت ہے آپ سے اتنا ہی کہوں گا۔ میں آپ سے اتنا ضرور کہوں گا کیونکہ میں بلدیاتی نمائندہ ہوں، تو ہمارا کام کیونکہ محلوں تک محدود ہوتا ہے، تو میں اپنے علاقے میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنے محلے کی خدمت کریں، اپنے لوگوں کی خدمت کریں،
خدمت بے لوث کریں، انشاءاللہ صلہ آپ کو اللہ دے گا، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ 14 اگست کو اس ملک کا وجود بنایا گیا، ملک ہمیں دیا گیا۔ اس کے بعد اس طرح آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب نے اس ملک کی خدمت کی تو اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ تو اس ملک میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا تو حشر آپ نے دیکھا ہوا ہے، مگر ہم اپنے علاقوں سے اپنی گلیوں سے شروع کریں، انشاءاللہ جو بڑی قیادت ہوگی بڑی سوچے گی۔ ہم کم از کم اپنے محلوں کو اپنے علاقوں کو صاف کریں، ہم اپنے ملک کی خدمت اس طرح کر سکتے ہیں اور اس طرح کریں گے۔ باقی رہی بات ہماری اور آپ کی، انشاءاللہ ہم اپنا ایمان سلامت رکھیں، ہم اپنے لوگوں کو شعور دیں، اپنے لوگوں کو شعور دیں، چوریاں چھوڑیں، غلط کام چھوڑیں، اپنے جس طرح اپنے محلے میں اپنے اگر آپ کو ایک بندہ غلط نظر آتا ہے اس کی نشاندہی کرائیں، اس کو اس محلے سے نکالیں، تو آپ کا جو محلہ امن میں رہے گا، آپ کا علاقہ امن میں رہے گا، اس طرح آپ کا ملک امن میں رہے گا۔ تو آپ اپنے آپ سے شروع کریں۔ آپ اگر اس سوچ میں پڑیں گے کہ یار اتنا بڑا ملک ہے، اس کا کون سوچے گا یا یہ کون صاف کرے گا، چلو یار میں اپنا کام سیدھا کروں، میں اپنی زندگی گزاروں، نہیں۔ اگر آپ اپنی گلی سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے شروع کریں گے، اسی طرح ہمارا ملک بنے گا، ہمارا علاقہ بنے گا اور ہم لوگ بنیں گے۔ تو زیادہ دور کی نہیں سوچنی چاہیے انسان کو اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے علاقے کا سوچنا چاہیے۔ ملک آٹومیٹک بن جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے ملک بنانے والے بھی بیٹھے ہوئے اس ملک میں۔ یہ نہیں کہ ملک میں ہمارے پاس لیڈران نہیں ہے، ہمارے پاس قیادت ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ ہمارے جو ملک ہے، ہمارے جو علاقے ہیں، جو ہمارے جب پاکستان بنا نہیں تھا تو میں کیونکہ سوات سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جب ملکہ برطانیہ آتے تھی تو ٹوائلٹ ان کے لیے ایمریٹس کا بنایا جاتا تھا۔ اس ٹائم ہمارے پاس یہ ساری چیزیں تھی۔ آج میں اپنی انگوٹھی میں جو نا ایمریٹس کا پتہ نہیں لگا دیتا ہوں، کیونکہ 3-3.5 لاکھ روپے سے کم ملتا نہیں ہے۔ تو اس ٹائم ہمارے پاس یہ چیزیں تھی، یہ ہم پہ ڈاکے ڈالے گئے، ہمارے ملک سے یہ وسائل نکالے گئے، یہ چیزیں ہم سے چھینی گئی۔ تو ہماری چیزیں ہم ان کا تحفظ کریں گے، ہمارا ملک ہے یہ ہمیں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود ان کی حفاظت کرنا چاہیے، ہمیں خود ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایک چیز غلط نظر آتی ہے، آپ کسی سے نہیں ڈریں، آپ اس کی نشاندہی کریں۔ جیسے یہاں پر یہ سوشل میڈیا ہے، یہ جو آج کل آپ ایک بھی چھوٹا سا پوسٹ کسی چیئرمین کے خلاف دیں، کسی کونسلر کے خلاف دیں، اس پہ تھوڑی دیر بعد وہ کام شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے علاقے میں اگر ہمارے گروپ میں کوئی تصویر ڈالتے کہیں پر کچرا پڑا ہے، کہیں سیوریج لائن بند ہے، کہاں پر جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہم فوراً اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنی علاقے کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے ملک کا کر رہے ہیں، اپنے گلی کا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا کر رہے ہیں، اپنے قوم کا کر رہے ہیں۔ آپ چھوٹے سے شروع کریں گے تو آپ بڑے کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ چھوٹے پہ آج چھوڑیں گے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اوپر ملک آ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے علاقے، اپنی گلی کو صاف رکھیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں، اگر کوئی غلط جگہ جا رہے ہیں، کوئی غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کو وہاں سے روکیں۔ کیونکہ ظاہر بات ہے آپ دیکھیں، آپ مین روڈوں پہ جائیں، ہمارے پلوں کا حال کیا ہے، کوٹ یونین نشیب نے سارے توڑ کے کہا گئے، کوئی روکنے والا نہیں۔ کتنا بدصورت نظر آتا ہے پل جس کے بیچ میں سے دو وہ ٹوٹے، پلر ٹوٹے، اس میں سے سریا نکالا گیا۔ آپ کلفٹن جائے، بیریا ٹاؤن کے سامنے وہ جو جنگلے لگے ہوئے تھے، اس میں آدھے تھے آدھے نہیں تھے۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ اگر اب ایک بندہ نظر آتا ہے وہ غلط کام کر رہے، اس کو روکے، اس چیز سے اس کو پکڑے، اس کو کسی تانے حوالے کرے، کسی پولیس والے کو بلائے۔ کیونکہ اگر ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں گے، ان چیزوں کو روکیں گے، ہم پارک جاتے ہیں، جھولا جھولتے کوششیں کرتے اس کو کیسے توڑے۔ اگر ہم کسی بینچ پہ بیٹھتے ہیں تو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح یہاں سے لے کے جائیں، اپنے گھر کے آگے رکھیں، اپنی گلی میں رکھیں۔ نہیں، یہ اگر روڈ ہے یہ بھی ہمارے ملک کے اساس ہے، اگر یہ پارک ہے یہ ہمارے لیے بنائے گئے، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، یہ کسی کی نہیں۔ اگر تھوڑا سا غصہ آتے روڈ پہ چلتے چلتے کوئی چیز توڑ دیتے، یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس ملک میں آپ کوئی بھی چیز توڑ رہے ہیں تو وہ آپ سمجھ رہے اپنا ذاتی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس سے، آپ کے پیسوں سے یہ چیزیں بنتی ہیں۔ آپ کی ملک خوبصورت نظر تب آتے جب وہ چیزیں سلامت ہوتی۔ اگر آپ اس طرح چیزوں کو توڑتے رہیں گے، آپ کا ملک خوبصورت نظر آئے گا، گندگی بڑھے گی، چیزیں بڑھے گی، گندگی معاملات بڑھیں گے، یا آپ خود جو ہے اس پہ گندے وہ نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی گلی صاف رکھتے، کیسے لوگ جب گزرتے ہیں بولتے ہیں یہ گلی کس کی کتنی صاف ستھری۔ اگر آپ کا محلہ صاف ستھرا تو آپ کے علاقے کے لوگ اچھے نظر آتے ہیں، وہاں کے جو چیئرمین وائس چیئرمین جو بھی عہدیدار ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور اگر وہ کام نہیں کرتا آپ ان سے نہیں کام۔ آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے، فیس بک آئی ڈی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی نیوز والا نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے جاننے والا، آپ فیس بک پہ چلائیں۔
تو اسی چیزوں سے ہی یہ ملک بنے گا. ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے, پہلے اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکیں گے, تو باقی کا ملک جو نا انشاءاللہ ہمارے بڑے بیٹے ہیں, یہ ملک کے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, بہتر آپ کو سمجھائیں گے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ کافی لوگ آئے ہیں. بہت شکریہ پریس کلب کا جو آج ہمیں ہماری آواز بھی یہاں تک آ گئی ہے اور آپ لوگوں نے سنی اور ہمیں بھی نمائندگی دی, عزت دی. میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک نعرہ لگاؤں گا, آپ مجھے اس کا جواب دیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. میں بہت شکر گزار ہوں اصل بھائی جان صاحب کا, انہوں نے مجھے اس تقریب میں بلایا, مجھے اتنا بڑا اعزاز سے نوازا ہے. اور جس طرح انہوں نے اپنے اخباروں میں فلموں میں جو انہوں نے خبریں بھیجی تھی میں نے دی, تو تمام خبروں کو چلا کے اور تمام میڈیا میں جو سبھی خبریں اس کے جو گھنٹے کے جو ہمارے سارے جیسے پاکستان کپور تھے لگا کے تو میں بہت ہی شکر گزار سکندر علی بھائی کافی دیر سے جو ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن میری توجہ نہیں ہوئی تھی, معذرت. دوستو, ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اسد بھائی کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں. اور میں یہاں پہ جب آیا تھا تو ہم لوگوں نے اسلام آباد دوسرے معمار کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک پارٹی بنائی تھی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو کافی لوگ جو چھوڑ چکے ہیں, لیکن میں کام کر رہا ہوں سٹی پریس کی کلب کی جو ہے نا وہ سربراہی میں. تو میں بتا رہا ہوں کہ اسد بھائی کس قسم کا بندہ ہے اور وہ آخر تک بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. میرا ایک جانا ہوا ناگل پہ ایک بڑا مدرسہ ہے, ان کا مدرسہ جو ہے وہ قبضہ ہو گیا. جب ہم لوگوں نے اسے موقف لیا تو دیگر پارٹی آگے انہوں نے بولا ہم سے موقف لے لو. تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ان لوگوں نے ہمیں جرگمال بنایا, اس کے بعد پولیس بلائی. تو اس سے دوران ان لوگوں نے چھان بین کی کہ اس کا کارڈ چیک کرے کہ اصلی صاحب ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کارڈ دکھایا سٹی پریس کلب کا, اور اسد بھائی بادشاہ آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. جب تک میں ہوں زندگی ہے تب تک سٹی پریس کلب کا ممبر رہوں گا, ذمہ دار رہوں گا. اور میں آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ سٹی پریس کلب کا جو ہمارا سربراہ اسد بھائی ہے وہ بالکل نائش آدمی ہے, خود آدمی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ 2 بجے رات کو 1 بجے 3 بجے اکٹھے ساتھ رہے گا. اسد بھائی کا بات یہی تھے کہ یہ میرے سٹی پریس کلب کا ممبر ہے, عہدیدار ہے, اور میں ان کے ساتھ ہوں. اگر جس نے آ کے جو ہے وہاں موقف لیا کوئی غلطی نہیں کی, تو دل لگا کے کام کیجیے. اسد بھائی آپ کے ساتھ.